اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ نئے موٹر وہیکل ایکٹ کے خلاف جنتر منتر پر ملک بھر کے ٹرانسپورٹروں نے درج کیا احتجاج، 40 سے زائد اداروں نے لیا حصہ، مرکزی حکومت وزیر ٹرانسپورٹ کے خلاف جم کر کی نعرے بازی، مطالبات پورے نہ ہونے پر 19 ستمبر کو دہلی میں چکا جام کرنے کی بھی دی دھمکی۔ مہاراشٹر میں کانگریس اور این سی پی کا دوبارہ اتحاد، 125 سیٹوں پر انتخابات لڑنے کے فارمولے پر دونوں کا اتفاق، جبکہ 38 سیٹیں اتحادیوں کو دینے کا اعلان۔ کرناٹک کے 17 نااہل اراکین اسمبلی کا معاملہ، عرضی پر سنوائی سے جسٹس ایم شانتنو نے کیا خود کو الگ، ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو کیا الگ، اب معاملے کو دوسری بینچ سے کیا جائے گا حوالے، عرضیوں پر سماعت میں مزید ہو سکتی ہے تاخیر۔ بابری مسجد معاملے میں ایک اور نیا موڑ، ثالثی کمیٹی نے ایک بار پھر ثالثی شروع کرنے کے مطالبے کو لے کر عدالت کو پیش کیا میمورنڈم، نرموہی اکھاڑا اور سنی وقف بورڈ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کیے جانے کا درخواست میں دعویٰ، مسلم فریق کے وکیل ظفریاب جیلانی نے ایسی کسی اطلاع سے کیا انکار۔ نئے ٹریفک قانون کے نفاذ کے بعد سامنے آیا چالان کٹنے کا سب سے عجیب و غریب معاملہ، پولیس نے ایک بیل گاڑی کا کاٹا چالان، ہر طرف سے فضیحت کے بعد پولیس نے چالان کیا رد۔ امت شاہ کے ہندی والے بیان پر نہیں ختم ہو رہا گھماسان، اب اداکاری سے سیاست میں آنے والے کمل ہاسن نے ویڈیو جاری کر امت شاہ کے بیان کی مخالفت کی، بولے تمل ہی رہے گی ہماری مادری زبان، اسے نہیں بدل سکتا کوئی شاہ یا سلطان۔ Unity in diversity is a promise we made when we made India into a republic. Now, no Shah, Sultan or Samrat should renege on that promise. We respect all languages, but our mother language will always be Tamil. Jallikattu was just a protest. The battle for our language will be exponentially bigger than that. ہندی کو نافذ کرنے کے بیان کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ اب بی جے پی کے رہنما بھی سامنے آئے۔ کرناٹک کے بی جے پی وزیر اعلیٰ یڈیورپا نے کہا، ہم کنڑ کے ساتھ کسی بھی طرح کا نہیں کر سکتے سمجھوتا۔ کانگریس قائدین پر ایشورپا کے متنازع بیان پر بنگلورو میں کانگریس کا احتجاج، کہا مردانگی کی بات کرنے والے گجرات کی گوشت برآمد کرنے والی کمپنیوں کو بند کرنے کی دکھائیں ہمت، ریاستی وزیر نے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر جیتنے والوں کو بتایا تھا نامرد۔ بی ایس پی کو راجستھان میں لگا بڑا جھٹکا، بی ایس پی کے 6 ارکان اسمبلی نے تھاما کانگریس کا ہاتھ، راجستھان سے بی ایس پی پوری طرح ہوئی صاف، کانگریس کو راجستھان میں حاصل ہوئی واضح اکثریت۔ کولکتہ کے سابق کمشنر راجیو کمار کا اب تک نہیں مل سکا کوئی سراغ، تلاش میں ریاستی سیکریٹریٹ پر پہنچی سی بی آئی کی ٹیم، آج کورٹ میں ہوگی سنوائی۔ نیشنل کانفرنس لیڈر فاروق عبداللہ کی پی ایس اے کے تحت گرفتاری پر سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار سے طلب کیا جواب، اپوزیشن نے بھی سرکار کو بنایا سخت تنقید کا نشانہ، نیشنل کانفرنس نے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا بھی کیا اعلان۔ اویسی نے سرکار سے پوچھے سخت سوال، وزیراعظم مودی کی فاروق عبداللہ سے ملاقات اور پارلیمنٹ میں امت شاہ کی غلط بیانی کا بھی دیا حوالہ، بولے کشمیر میں نارملسی کا دعویٰ کرنے والی سرکار نے بگاڑ دیے ہیں کشمیر کے حالات۔ فاروق عبداللہ سے پردھان منتری نے بیٹھ کر ملاقات کی، اب فاروق عبداللہ کے اوپر کیسا پبلک سیفٹی ایکٹ لگ سکتا، وہ تھریٹ کیسا ہوگا دیش کے لیے؟ امت شاہ ہوم منسٹر پارلیمنٹ میں چیخ مار مار کر بولتے رہے کہ نہ ان کو ڈیٹین کیا گیا نہ اریسٹ کیا گیا۔ اب آپ بتائیے، آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ جب آپ 80 سال کا ایک ضعیف شخص، اس سے ڈر ہو رہا ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر میں کوئی نارملسی ہے ہی نہیں، آپ جو بول رہے ہو سراسر جھوٹ ہے کہ سب کھل گیا۔ جب ایک 80 سال کا چیف منسٹر اور پی ایس اے لگا رہے آپ، تو کہاں کی نارملسی وہاں پر؟ تو اس سے پورا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے میس اپ کر دیا پورا وہاں پر۔ یو پی کی یوگی سرکار کو انتخابات سے قبل لگا بڑا جھٹکا، الہ آباد ہائی کورٹ نے 17 پسماندہ ذات کو ایس ٹی کا درجہ دینے کے فیصلے پر لگائی روک، عدالت نے ایک ہی جھٹکے میں فیصلے کو ٹھہرایا غلط۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سوامی چنمیانند کی مشکلات میں اضافہ، متاثرہ نے عدالت کے سامنے درج کیا اپنا بیان، سخت سیکیورٹی کے درمیان متاثرہ نے 5 گھنٹے تک عدالت میں گزار کر درج کیا بیان، گرفتاری کی تلوار لٹکتی دیکھ سوامی نے بنایا بیماری کا بہانہ۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے میں ایرانی ہتھیار ہوئے ہیں استعمال، سعودی عرب فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا بڑا دعویٰ، امریکہ بھی ایران کو اب تک ٹھہراتا آ رہا ہے ذمہ دار، ایران نے حملے کے الزامات کو کیا خارج۔
اسرائیل میں آج ہوگا نئے پی ایم کے لیے انتخاب، فلسطینی تنظیموں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا عوام سے کیا مطالبہ، کہا انتخابات میں ووٹ ڈالنا اسرائیلی حکومت کے مجرمانہ وجود کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف۔ عالمی برادری کی شدید تنقیدوں کے باوجود اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اعظم نے فلسطینی علاقے غرب اردن میں یہودی آبادکاروں کی بستی کو دی منظوری، اسرائیلی وزیر اعظم کے اعلان کو انتخابات جیتنے کے حربے سے کیا جا رہا ہے تعبیر۔